السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خرید و فروخت کے احکام و مسائل میں سے باب بنجر زمین کو آباد کرنے کے متعلق احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح کہ پچھلی نشست میں اس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بنجر زمین آباد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کو آباد کرنے سے مراد یہ ہے کہ فصل وغیرہ کوئی اگا دیتا ہے اس میں، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو وہ زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس کی ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی اس حدیث کے اگلی حدیث میں مصنف نے اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بھی کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچاؤ اور نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف دو۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے یا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو یا تو اس کو معاف کر دو، جو تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں تو پھر اتنا ہی اس سے بدلہ لو جتنا اس نے تمہارا نقصان کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زمین کے متعلق، باغات کے متعلق یا آبادی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکامات، بہت سی ہدایات ہمیں دی ہیں کہ کس عمل میں کس وقت کون سا کام کرنا ہے یا کس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس معاملے کو جو ہے وہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہے یا جس طرح یہی زمین کے متعلق ہے، اگر کوئی شخص کسی سے بات کرتا ہے کہ بھئی تم میری زمین اس طرح کی ہو گئی ہے، اگر تم اس میں محنت کرتے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی محنت میں کروں گا تو فصل جو ہے وہ میں لوں گا، تمہیں جو ہے وہ، یا اگر فصل تم نے لینی ہے تو پھر وہ ہمارے بیچ میں برابر کی تقسیم ہوگی، یا دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ زمین ہی میری ہے حدیث کے مطابق، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں چلو تم کرو تو صحیح، بعد میں دیکھتے، تم محنت کرو اس میں، بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرتے۔ اب وہ اس کی زبان پر یا اس کے ان الفاظوں پر آ کر وہ محنت بھی کرتا ہے اور اس زمین کو محنت کر کر کے آباد بھی کر دیتا ہے، اور بعد میں وہ اپنی بات سے مکر جاتا ہے جس کی زمین ہے کہ بھئی تم تو مزدور ہو، تم کس کو کیا کہہ لو گے، جا کے میرا نام لو گے، میں کہوں گا کہ بھئی میں نے خود محنت کی ہے، میرا خود کا پیسہ لگا ہے۔ اس نقصان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارننگ دی کہ کسی کا نقصان نہ کرو، اور اس حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نقصان نہ کرو یا کسی کو تکلیف نہ دو، اگر کوئی تمہیں دے یا اس کو معاف کر دو یا اس کو اس کے برابر کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کیونکہ برابر کا اگر کوئی نقصان کسی کا کر سکتا ہے یا کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ دونوں برابر کے ہوں گے تو دے سکتے ہیں۔ اگر ایک کمزور ہے اور ایک طاقتور ہے تو وہ اس کو برابر کا نقصان یا اس کو برابر کی تکلیف دے ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں پر جو ایک اور سسٹم ہے وہ اس حدیث سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مزدور کا یا کسی ایسے شخص کا جو کمزور ہے اس کا نقصان کرتا ہے یا اس کو تکلیف دیتا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس شخص کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کا نقصان کرتا ہے یا کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کا نقصان کرتا ہے اور اس کو تکلیف دیتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو کسی کا بھلا کرتا ہے اور کسی کی خیر چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھلائی کرتے ہیں اور اس کے لیے خیر کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ان چیزوں کا اور خاص طور پر ان معاملات کا جو خرید و فروخت کے مسائل ہیں یا اس طرح کے مسائل ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں بے ایمانی، دو نمبری، دھوکے بازی وہ بہت عام ہو چکی ہے، اور ہم سینہ تان کے کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اس کے ساتھ ایسے کر دیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، میں نے اس کے ساتھ وہ کر دیا۔ تو یہ سینہ تان کے جو کہنا ہے تو یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ گناہ کی اور انسان کے برے ہونے کا سب سے اول درجہ ہے کہ انسان میں تکبر آ جاتا ہے، گناہ کر کر کے اس میں اتنا تکبر آ جاتا ہے کہ گناہ کرنے کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ لوگوں میں سینہ تان کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ گناہ کیا، اکھاڑ لو جو اکھاڑ سکتے ہو، کر لو جو کر سکتے ہو۔ تو یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر اس طرح کوئی معاملہ ہے یا کوئی کسی کو یہ کہتا ہے کہ کر لو جو کر سکتے ہو، جب اس نے کرنے پہ آنا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جا کے کرے گا، وہ یہاں پہ تو کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب فیصلہ ہوگا تب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، پھر وہی فیصلہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور وہاں پر انصاف کا فیصلہ ہوگا، وہاں پہ تو طلاق یا اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ایویڈنس اکٹھے کرنے میں وقت لگتا ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، سارا ایک معاملہ ایک پروسیجر دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے پاس سارے ایویڈنس اس موقع پر موجود ہوں گے، ادھر انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھائی تم وہ کہے گا کہ میں نے نہیں کیا، وہاں پہ بھی کیونکہ جھوٹ انسان کا جو دنیا میں بولتا ہے اس کا وہاں پہ جا کے بھی یہی عمل ہے، اس نے وہاں پہ بھی یہ کہنا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہتے تم نے نہیں کیا، فرشتوں اس کا لے کے آؤ ذرا کیا ایویڈنس جو اس کا تم نے سارا جمع کیا، اس نے یہ بھی کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتے کہ میں نے کیا، پھر اس کا پھر ٹھکانہ وہی ہے جہنم۔ تو اسی لیے دنیا کے معاملات جو ہیں وہ جتنا ہو سکے دنیا میں ہمیں کلیئر کر لینے چاہیے، بلکہ کسی کے ساتھ ایسا کرو ہی نہ کہ بعد میں پچھتاوا ہو، سب کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اور خیر کے ساتھ چلیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بھی بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے نقصان سے تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، کوئی ہمارے ساتھ کرے یا ہم کسی کے ساتھ کریں، اور وہ جو دعا بھی ہے گھر سے نکلنے کی اس میں بھی یہی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل ان اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، بہترین دعا یہ ہمیشہ جو ہے وہ پڑھتے رہیں تاکہ ہم ہر وقت اس طرح کے معاملات سے بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔